بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی جنگ شروع ہے وہ جیت گیا ہے، اور یہ بات اب نون لیگ کے حلقوں کو بالکل واضح ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے چیخ و پکار شروع ہو چکی ہے، اور جو بات اب وہ دبے لفظوں کے اندر کر رہے تھے کھلے عام کہنا شروع ہو گئے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری طرف امریکہ کی ایک عام شخصیت نے یہ خبردار کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کریں، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ اب یہ کس شخصیت نے کیوں کہا ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس کا سربراہ کون ہوگا، اور پھر اس کے اندر تحریک انصاف کے سامنے کیا شرائط رکھی گئی ہیں، یہ بھی ان سائیڈ سٹوری سامنے آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج پورے پاکستان کے اندر دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی ایک رسم ادا کی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ بھی منانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ لاہور کے اندر ایک بڑا ہنگامہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر 1990 سے پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے، اور غالباً 2004 سے یا 2001 سے یہ سرکاری سطح پر اس کو منایا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پی ٹی وی پہ ہم خبریں سنتے تھے تو کشمیر کی باقاعدہ جو خبریں ہوتی تھی وہ ہمیں دکھائی دیتی تھی، اور پورا سیگمنٹ ہوتا تھا کس طرح بھارت جو ہے وہ کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری جہادی تنظیمیں وہ وہاں پہ ریاست کی سرپرستی کے اندر کام کرتی رہیں، اور فنڈز بڑے اکٹھے ہوتے تھے پاکستان سے، لیکن پرویز مشرف کا دور آیا، پھر ان کو ڈس آن کیا گیا، اور پھر اب جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ جو پاکستان کے حالات بنا دیے گئے ہیں، تو کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت پاکستان سے بڑے نالاں ہیں۔ اب یہ صرف ایک رسم رہ گئی ہے، خاص طور پر جب سے مودی نے باضابطہ طور پر پورا یہ سٹیٹس چینج کر دیا ہے کشمیر کا، اور اب وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز کالجز بن رہے ہیں، ہیلتھ کے بڑے عام پروجیکٹ ہو رہے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تو وہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، وہی الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، کشمیریوں کا الیکشن پہ بھی ڈاکہ مارا گیا اس حکومت کے اس رجیم کے ہوتے ہوئے۔ تو اب آپ بڑے ٹھنڈے دل سے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی ایک چونکہ اساس یہ ایک معاملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، لیکن کشمیریوں سے کبھی آپ ملیں، اس وقت بھی میری سیٹ کے پیچھے ایک بڑے ذمہ دار قسم کے بندے ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، وہ بیٹھے ہیں، وہ بات سن رہے ہیں، اور ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے ان کی رائے بھی لی ہے کہ کشمیری پاکستان کی پالیسی سے خوش نہیں ہے، ان کو یہاں روزگار کے لیے آنا ہوتا ہے، مجبور ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو یہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے وہ اس سے بڑے خفا ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے معاملات کے اندر پاکستان کو اس نیج پہ لے کے چلے گئے ہیں جہاں اب سوائے تباہی کے شاید کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کشمیر کا انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک ایسا خطہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کشمیری جو بھائی ہیں وہ ساتھ تھے، بڑا اچھا ہوتا، یہ چیزیں اچھے طریقے سے چلتی، لیکن آج بہرحال یوم یکجہتی کشمیر کی یہ اب صرف ایک رسم منائی جاتی ہے۔ شہباز شریف جیسا بندہ وہ آپ دیکھیں فارم 47 پہ وزیر اعظم، ادھر کشمیر کا وزیر اعظم فارم 47 والا، وہ آپس میں گارڈ آف آنرز پیش کیے جائیں گے، ایک رسمی تقریر ہوگی اور تقریب ہوگی۔ تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف۔ رات کو جو یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو میٹنگ ہے نا، اس نے چیخیں نکال دی ہیں۔ نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت قائم ہے اس کے لیے یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس کو خفیہ رکھا گیا،
اچانک جا کے اسد کیسر کے رہائشگاہ پر یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں اور پھر میڈیا کو جو ہے وہ اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ تو اس طرح ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب بھی تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ان کی قربت بڑھنے لگی تو یا تو گنڈا پور صاحب نے مدھانی ڈال دی، یا وہاں پہ محسن نقوی پہنچ گئے، پھر فیصل واڈا پہنچ گئے، پھر اس طریقے سے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ پارٹیوں کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، جے یو آئی کا اپنا نقطہ نظر ہوگا اور پی ٹی آئی کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، شہر خاقان عباسی صاحب کی پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ایک معاملے کے اندر ان کا اتفاق ہو گیا ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے۔ وہ اس معاملے پر کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح پاکستان کی سویلین لیڈرشپ اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ قبضہ اب چھڑوانا ہوگا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے ان کو فیس سیونگ بھی دینی پڑے گی، اگر وہ نکلنا چاہے تو ان کو نکلنے کا راستہ بھی دینا ہوگا، اور یہ جو ہے بالآخر ایک الائنس بنے گا۔ اب اس الائنس کے جو سربراہ ہوں گے، جس طرح پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے، اسی طرح اس الائنس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ عید کے بعد اب یہ میٹنگز ہوں گی جو ہے مختلف مواقع پہ، رمضان المبارک آگے آئے گا، اس میں بھی یہ اجلاس جاری ہوں گے۔ اس اتحاد کے نکات، جن نکات پہ یہ اتحاد قائم ہے، ان مطالبات جو 4 مطالبات رکھے گئے، اس کے تحت جو ہے اتفاق رائے ہو چکا ہے، انہی بنیادوں پہ یہ اتحاد، اور پھر یہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دے گا۔ یہ ان کے آپس کے اندر جو مشاورت ہوئی ہے، اس کے مطابق عید کے بعد پھر سڑکوں پر آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے پورا ایک پلان بنے گا کہ کہاں کہاں کیسے جو ہے وہ جلد سے جلوس ہوں گے، احتجاج ہوں گے، اس میں پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، اس میں پھر جو ڈنڈا سوٹا پہلے چل رہا ہے وہ بھی چلے گا۔ تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان بڑے شاطر سیاستدان ہیں، تحریک انصاف کے کئی لوگوں کو شبہ ہے کہ وہ کہیں کوئی گیم ہی نہ کر جائیں، تو گیم میرا خیال ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ گیم چونکہ مین چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے، چونکہ عوام کی سپورٹ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے تحریک انصاف کے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے جی، یہاں پہ جیسے ملکوں کے آپس کے اندر جو تعلقات ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، آج کا دوست کل کا دشمن، اور آج کا دشمن کل کا دوست ہو سکتا ہے، تو سیاست کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ چند نکات پر اتحاد ہے، اور یہ باقی اپنی اپنی پارٹیز کی پالیسیز ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی عام ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور جا کے ملاقات کر لی وہاں بیرسٹر گور نے، تو اس پہ باقی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اکیلے کیا اور بتایا نہیں گیا، تو یہ کام اب نہیں ہوگا۔ اب جو بات چیت بھی ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ لازمی بات ہے کہ اس اتحاد کے، جب یہ اتحاد باضابطہ اس کے قیام کا اعلان کر دیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، تو اس کے بعد جو بھی بات چیت ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست یہ اتحاد کرے گا، پھر پی ٹی آئی نہیں کرے گی، چونکہ یہ ایک سول سپریمیسی کی تحریک ہوگی۔ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سویلینز کو جو ہے وہ بالادستی اور آئین کے مطابق جو رائٹس ہیں وہ ہم نے لینے ہیں۔ تو یہ پھر وہ کام نہیں ہوگا کہ ادھر ہم اتحاد بنائیں اور پی ٹی آئی والے جو ہے وہ خفیہ ملاقاتیں کریں۔ تو اب پی ٹی آئی والوں کو بھی اسی طرح خدشات ہیں کہ اتحاد بنا کے ایک سٹرینتھ بنا کے تو کہیں مولانا صاحب نہ خفیہ ملاقات کریں۔ تو اب یہ کچھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا، نون لیگ کے حلقوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جنگ عمران خان اب جیت چکا ہے، یعنی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی پہ جو اپنا موقف اپنایا ہے، لازمی بات ہے اب وہ اس سے یک بار اچانک پیچھے مڑ نہیں سکتے وہ۔ لیکن کل کی جو پریس ریلیز میں نے بتائی تھی آپ کو، وہ بڑی واضح ہے،
اور اس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ اب ہم سیاست سے مرلہ وار نکل رہے ہیں اس پورے جھنجٹ سے. اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے اس میں. کوئی فتنہ، کوئی 9 مئی، کوئی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ خالص جو ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا واضح تھا. اب یہاں پہ نون لیگ کی چیخ و پکار ہے، جیسے ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سارے جو ہے وہ انہوں نے کیا. جاوید لطیف جو ہے انہوں نے جس طریقے سے یہ سارا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ملا، ہم نے یہ کیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اب تو جو ہے وہ سول جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو خواجہ آصف ہے، رانا ثناء اللہ ہے، انہوں نے اب یہ ساری جو چیز ہے اس کے اندر ان کو بھی یہ خدشات ہیں. تو یہ چیخ و پکار جو ہے نا، ان کے اپنے جو گفتگو آپس میں ہو رہی ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی عمران خان اگر معذرت نہیں کرتا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یعنی زرداری جو ہے وہ بھی اپنی فیس سے رنگ لے لے گا آخر میں لڑائی کر کے کہ بھئی ہم تو نون لیگ نے یہ زیادتیاں کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ ان کے لیے بھی پریشانی کا مقام ہے. لیکن چونکہ انہوں نے خود فارم 47 پہ حکومت قبول کی تو الٹیمیٹلی انہوں نے رسوا ہو کے ہی جانا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا تحریک انصاف کی حکومت تسلیم کر لے گی یا نئے الیکشن کی طرف چلی جائے گی؟ تو اس کا واضح طور پہ وہ تب ہی جائے گی جب عمران خان یہ یقین دہانی ان کو کروائیں گے کہ آنے کے بعد اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو پہلے ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں اس پہ کوئی وہ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. وہ کسی کو جو عام عہدے پہ افسر ہوتے ہیں ان کو نہیں ہٹائیں گے. تو یہ یقین دہانیاں جو ہے وہ لینے کی اصل کوشش کی جا رہی ہے، جس پہ عمران خان کسی بھی طرح یقین دہانی جو ہے وہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا واضح ہے، جو نکات اس کے آئے ہیں. یہ آپ جو ہے وہ دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جس طریقے سے اب دیکھیں کشمیر کا یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس یوم یکجہتی جو کشمیر ہے اس پہ غلام محی الدین ہے، دیوان غلام محی الدین، ان کے دفتر پہنچے عالیہ حمزہ باقی. اب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، گھراؤ کر لیا گیا ہے. رات کو بھی وہاں پہ عام ایک جو جگہ جہاں فنکشن ہو رہا تھا یوم یکجہتی کشمیر کا، تو وہاں پہ یہی تماشا کیا گیا ہے. تو بھئی تحریک انصاف کو کیا یوم یکجہتی کشمیر منانے کا حق نہیں ہے؟ یعنی صرف اس لیے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پھر وہاں پہ یہ بات ہوگی. اب اسٹیڈیم جو ہے وہ میچ ہونے ہیں، وہ بھی ٹینشن بنی ہوئی ہے. سیکورٹی اس طریقے سے کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں عمران خان کے نعرے نہ لگ جائیں. تو حکومت مکمل طور پر گھبرائی ہوئی ہے، پینک ہے، بہت پریشانی کے اندر ہے. تو یہ جو عالیہ حمزہ یا باقی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے گرفتار کرنے کی کوششیں، دعویٰ بولنا، پولیس کی یہ کاروائیاں، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی شرمناک صورتحال ہے. اور دیکھتے ہیں مزید بھی ابھی 8 فروری سے پہلے چھاپے، گرفتاریاں، یہ بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے یہ شروع ہے. لیکن کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے عام سماعت ہے، اجازت ملتی ہے نہیں ملتی مینار پاکستان جلسے کی. اور اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اجازت مل جاتی ہے تو کیا تحریک انصاف اتنا بڑا شارٹ نوٹس پہ اب جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد.